آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ پر غلط الزامات یا غلط عدالت لگائی گئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی پر تنقید کی ہے یا اپنی رائے یا فیصلہ کسی کے حق میں دیا ہے؟ انجیل مقدس میں المسیح فرماتے ہیں کہ جس پیمانے سے ہم دوسروں کے لیے ناپتے ہیں اسی سے ہمارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ ناظرین، المسیح چاہتے ہیں کہ ہم سمجھدار بنیں۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر میں ماریہ زہیب آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج کا سبق بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں کہ یہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو چلیے دعوت دیتے ہیں اپنے استاد کو، مل کر سیکھتے ہیں آج کا سبق۔ مسیح خداوند کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا خادم آصف نسیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پہاڑی واز کا سلسلہ وار مطالعہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں، 6 اور 7ویں ابواب سے جاری ہے۔ 6 باب کے اختتام تک ہم پہنچ چکے ہیں اور 6 باب میں ہم نے اب تک سیکھا کہ مسیح خداوند نے دینے کے متعلق تعلیم دی، خیرات کے بارے میں، اور پھر مسیح نے دعا کا ہمیں ایک نمونہ بخشا، دعا کے تعلق سے سکھایا، اور پھر مسیح خداوند نے ہمیں روزے کے متعلق تعلیم دی، اور آخری آیات میں 6 باب کی مسیح خداوند نے ہمیں مسیحی روحانی اور بادشاہی اقدار کے بارے میں تعلیم دی۔ آج ہم 7ویں باب پر غور کریں گے اور 7ویں باب کی پہلی 6 آیات میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 7ویں باب کی پہلی آیت سے، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ 6 آیت، پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم نے 7ویں باب کی پہلی 6 آیات کا اس وقت مطالعہ کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے یہ 3 ابواب جو پہاڑی واز پر مشتمل ہیں، 7واں جو باب ہے وہ اختتام کی طرف بڑھتا ہے۔ تو گویا ہم اس وقت پہاڑی واز کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آغاز اس کا اس وقت ہوتا ہے جب مسیح خداوند شاگردوں کو لے کر پہاڑ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج وہ رکھتے ہیں کہ آیا تم اس بھیڑ کے مسائل کا حصہ ہو یا تم ان مسائل کے حل کا یا جواب کا حصہ ہو۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کوئی شخص مسیح کا شاگرد ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے یا مسیح پر ایمان لا کر اس کا حقیقی شاگرد نہ بن جائے۔ مقدس متی ہی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 11ویں باب میں مسیح خداوند نے کچھ اس طرح سے تعلیم دی، جہاں یہ دعوت نامہ مسیح خداوند نے دیا کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور 11ویں باب کی جب ہم 28ویں، 29ویں اور 30ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر مسیح خداوند یہ پیشکش، یہ دعوت نامہ سب کو دیتے ہیں کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی،
کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ تو جو شخص مسیح کے جوئے میں اپنی گردن دینے کے لیے تیار نہیں، جو مسیح کی اس دعوت کو قبول کرنے، اس پر آمین کہنے، لبیک کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کا شاگرد نہیں ہو سکتا، وہ اس کا پیروکار نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی مسیحی نہیں بن سکتا جب تک ہم مسیح کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے، اس کی تعلیمات پر ہم ایمان نہیں لاتے، اس کی اس دعوت کو ہم اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے۔ تو اس طرح مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ چیلنج دیا، اور پھر اس کے بعد 7ویں باب میں جب ہم آتے ہیں تو اب مسیح خداوند اختتام کی طرف ہیں، اور اس باب کا جو اختتام ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ مسیح خداوند آخر میں یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کیسے شاگرد ہو؟ تم واقعی میرے حقیقی شاگرد ہو یا نام کے شاگرد ہو؟ کیونکہ مسیح خداوند نے 7ویں باب کی آخری آیات میں اس طرح سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے 22ویں آیت میں کہ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ تو مسیح خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کے حقیقی شاگرد بنیں، اور اس کے کلام، اس کے آئین، اس کی تعلیم کے جوئے میں اپنی گردن دے کر ہم اس کے شاگرد بن کر ہم بھیڑ کے مسائل کا، آج کی دنیا کے مسائل کا ہم حل بن سکیں۔ آج جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی وہ 7ویں باب کی پہلی 6 آیات ہیں، اور ان آیات میں جو پہلی بات جس کی بابت مسیح خداوند میری اور آپ کی توجہ دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عیب جوئی نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو۔ جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں، عیب پر یا عیب جوئی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سے عام فہم یہی مراد لی جاتی ہے کہ دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کی غلطیاں نکالنا، اور نکتہ چینی کرنا، اور نقص نکالنا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ کسی بھی شخص کے، متعلقہ شخص کی غیر موجودگی میں کیا جاتا ہے، اسے ہم عیب جوئی کا نام دیتے ہیں۔ تو مسیح خداوند یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ اور پھر اس وقت جو فقیہ اور فریسی تھے ان کے اندر یہ بڑا رجحان تھا، وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے، اور عام انسان کو، محصول لینے والوں کو وہ حقیر جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم پاک ہیں، ہم راست ہیں، ہم راست باز ہیں، ہم درست ہیں، باقی سب غلط ہیں، اور وہ انہیں حقیر جانتے، ان کی عیب جوئی کرتے، ان کے نقص نکالتے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور اپنے تئیں راست باز ٹھہراتے تھے۔ تو اس سبب سے مسیح خداوند نے یہ تعلیم دی کہ عیب جوئی نہ کرو۔ اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ مثبت پہلو پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ تو جب مسیح یسوع نے یہ کہا کہ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ اس ساری آیات کو پڑھنے کے بعد میں اور آپ یہ سچائی سمجھتے ہیں یا سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دراصل کسی کی غلطی بتانا، سمجھانا، اصلاح کرنا غلط نہیں ہے۔ غلط اس وقت ہے جب ہم تنقید برائے تنقید کریں، جب ہم اپنے آپ کو درست سمجھیں اور دوسرے کو ہم غلط سمجھیں، اور ہم اس کی اصلاح نہ کریں بلکہ محض ہم اس کے نقص تلاش کریں۔ تو اس سبب سے یہاں پر ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ غلط کو غلط کہنا درست ہے، نشاندہی کرنا درست ہے، جھوٹی تعلیمات کی تردید کرنا درست ہے، اصلاح کرنا درست ہے، کیونکہ تسلونیکے کے ایمانداروں کو پولس رسول خط لکھتے ہوئے پہلے تسلونیکیوں کی خط کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں یہ لکھتے ہیں کہ سب باتوں کو آزماؤ،
جو اچھی ہوں اسے پکڑے رہو۔ تو میں اور آپ جانچیں پرکھیں اور اس بات پر غور کریں کہ جو بات اچھی ہے ہم اسے پکڑے رہیں، سب باتوں کو آزماؤ۔ اور پھر یوحنا کے خط میں مقدس یوحنا رسول پہلے خط کے 4 باب کی پہلی آیت میں لکھتے ہیں، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ۔ اس لیے پرکھنا، آزمانا، جانچنا بہت ضروری ہے۔ ہم ہر غلط بات کے ساتھ ہاں نہیں ملا سکتے ہیں، ہر غلط بات کے ساتھ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں غلط کو غلط کہنا ہے، اس کی ہمیں نشاندہی کرنی ہے۔ ہاں، اگر میں اور آپ کسی غلط بات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں اور ہم صرف دوسرے ہی کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے، اپنے اندر ہم نہیں جھانکتے ہیں، تو وہاں اس کا منفی پہلو نکلتا ہے۔ کیونکہ مسیح خداوند یہاں پر سکھا رہے ہیں، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ اور اسی بات کے لیے وہ نیچے 12ویں آیت میں ایک اصول دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ انسان اپنے لیے تو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، اس سے عزت دی جائے، اسے رسپیکٹ دی جائے، اسے قبول کیا جائے، اور اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کی جائے، اس کی بات کو رد نہ کیا جائے۔ تو مسیح خداوند یہاں سکھا رہے ہیں کہ تم جیسا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم درست ہیں اور دوسرا غلط ہے، تو پہلے اس کو غلط کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا، جانچنا، پرکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں تو ہماری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ اور اسی سبب سے مسیح نے کہا، وہی پیمانہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ کیونکہ اگر تیری آنکھ میں تنکا ہے، اگر تیرے بھائی کی آنکھ میں تنکا ہے اور تیری اپنی آنکھ میں شہتیر ہے، تو تو کیسے اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دور کر سکتا ہے جبکہ تیری اپنی آنکھ کے اندر شہتیر ہے؟ تو اس سبب سے بھائی کا تنکا نکالنے کے لیے، متعلقہ شخص کا عیب نکالنے کے لیے، اس کی غلطی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا عیب دور کیا جائے، اپنے باطن میں جھانکا جائے، اپنا احتساب کیا جائے، اپنے آپ کو پرکھا جائے، کلام کے آئینہ میں اپنی صورت کو دیکھا جائے اور اپنے آپ کو جانچا جائے، تاکہ ہم کسی دوسرے کی اصلاح کرنے کے لائق ہو سکیں۔ اور ہماری اصلاح اسی وقت ہو سکے گی جب میں اور ہم اپنی آپ کو دیکھیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، تب ہی ہم کسی دوسرے کی اصلاح کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تو مائکروسکوپ سے دیکھیں، ہم دوسروں کے عیب تو، ان کی غلطیاں تو مائکروسکوپ سے دیکھیں، اور پھر دوسروں سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ ہماری غلطی کے لیے، ہمارے عیب کے لیے ٹیلیسکوپ کا انتخاب کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ مسیح خداوند کہہ رہے ہیں کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ لہٰذا اصول ایک ہی ہے، پیمانہ ایک ہی ہے، اور ترازو ایک ہی ہے۔ خدا کے کلام کی بنیاد جو مضبوط بنیاد ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اس پیمانے کے متعلق جب ہم لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں مسیح یسوع کی تعلیم کی بابت دیکھتے ہیں، تو لوکا کچھ ان الفاظ کے ساتھ یہاں پر پیمانے کے متعلق تعلیم دیتے ہیں۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کے 6 باب کی 38ویں آیت میں، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ گویا خدا کا کلام بار بار یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیمانہ ایک ہی ہے، ترازو ایک ہی ہے۔ ہم کس عینک سے دوسرے کو دیکھتے ہیں، کس نظر، کس نگاہ سے ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں، ان فقیوں اور فریسیوں کی مانند یا مسیح کی مانند؟ اس لیے سب سے پہلے اپنا آپ دیکھنا، اپنا احتساب کرنا ضروری ہے۔ رشتے اور ناطے جن میں خدا نے ہمیں باندھ رکھا ہے، یہ 2 طرفہ گلے کی مانند ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے،
پھر دوسرے کا احتساب کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے، پھر دوسرے کے عیب دیکھنے ہیں، اس لیے کیونکہ پیمانہ ایک ہی ہے۔ اور جب ہم پیمانے کے بابت بات کرتے ہیں تو اس سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ میں اور آپ متعصب ہو کر، حسد کا شکار ہو کر ہم کسی پر نگاہ نہ کریں، بلکہ ہم جس کو بھی دیکھیں ایک ہی نگاہ سے دیکھیں، اور ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ میں اور آپ ہم خدا کے کلام میں کتنا پورے اترتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کسی کی اصلاح کریں۔ مثال کے طور پر یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں ایک بزرگ مسیح کے پاس آیا رات کی تاریکی میں، جس کا نام نیکودیمس ہے، اور وہ آ کر مسیح سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو کرتا ہے کوئی کر نہیں سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن مسیح خداوند اس پر نگاہ کر کے اس کی کسی سوال کا جواب دیے بغیر ایک بات جو اس پر ظاہر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، نیکودیمس، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو، وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں ہو سکتا، داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو مسیح خداوند نے فوراً اس پر ظاہر کر دیا کہ تیرے اندر یہ خامی ہے، تیرے اندر یہ خلا ہے، تیرے اندر یہ گھاٹا ہے کہ تجھے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے نئی پیدائش کا غسل لینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ربی مانتا ہے، تو مجھے استاد مانتا ہے، تو یہ جانتا ایمان رکھتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، لیکن یہ تجھے آسمان کی بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے ناکافی ہے جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر مسیح خداوند کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے جو سامری عورت ہے، اور اس زمانے میں سامری یہودیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ، کوئی لین دین نہیں کیا کرتے تھے، اور مسیح خداوند دوپہر کے وقت پیاسے ایک کنویں کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہ عورت دوپہر کے وقت وہاں پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، اور جب اس کی ملاقات مسیح سے ہوتی ہے، جب اس کی گفتگو مسیح سے ہوتی ہے، مسیح خداوند اس سے پانی مانگتے ہیں، اور وہ عورت کہتی ہے تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے کیوں کر پانی مانگتا ہے؟ مسیح خداوند اس کو کہتے ہیں اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اور یوں جب گفتگو آگے بڑھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں، اور مسیح خداوند اس پر ظاہر کرتے ہیں کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جو اب تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں۔ اور یوں مسیح خداوند نے اس پر ظاہر کر دیا کہ تیرے اندر کیا خامی ہے، تیرے اندر کیا غلطی ہے، اور جب اس کے عیب اس کو بتا دیے گئے تو پھر اس نے جان لیا کہ یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی استاد ہے، اور اس نے معلوم کر لیا کہ تو خرسطس ہے، اور پھر سارے شہر میں جا کر اس نے منادی کی، اور بہترے اس وقت مسیح پر ایمان لے آئے۔ تو لہٰذا کسی پر اس کی غلطی کو، اس کے عیب کو ظاہر کرنا ضروری ہے، لیکن اس بات کا ہم لحاظ رکھیں، خیال رکھیں کہ میں اور آپ اس ہی غلطی میں کہیں اس سے دوچار تو نہیں ہیں، ہم اس ہی کے مرتکب تو نہیں ہیں۔ اس لیے پولس رسول تیموتھیوس کو یہ خط لکھتے ہوئے کہتا ہے پہلے تیموتھیوس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر۔ تو ہمیں اپنی بھی خبرداری کرنی ہے، اپنی تعلیم کی بھی خبرداری کرنی ہے، یہاں تک کہ ہمیں اپنے خاندان بچوں کی بھی خبرداری کرنی ہے، تاکہ ہم کسی کو انگشت نمائی کا موقع نہ دیں۔ جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آگے مسیح خداوند جو ہے 6 آیت میں ایک اور بات جو ہے وہ اسی سے وابستہ ہے، اس طرف ہمارا دھیان لگاتے ہیں، اور اس کو ان الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ پاک چیز کتوں کو نہ دو، اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ یہ الفاظ کچھ سخت معلوم ہوتے ہیں۔ مسیح خداوند نے 2 بار ایک ہی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کتوں کا اور سوروں کا انتخاب کیا ہے، اور اس سے جو مراد لی جاتی ہے وہ یہی لی جاتی ہے
کہ سور سے یا کتوں سے مراد غیر روحانی لوگ، غیر نجات یافتہ لوگ اور غیر اقوام کے لوگ، کیونکہ ایک جگہ آگے چل کر مسیح خداوند نے متی کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ایک عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے انہی الفاظ کا انتخاب کیا۔ جب مسیح خداوند سور اور سیدا کے علاقے سے روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات ایک کنانی عورت سے ہوئی، اور وہ کنانی عورت پکار کر مسیح سے رحم کی اپیل کرنے لگی، درخواست کرنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، کیونکہ ایک بدروح میری بیٹی کو ستاتی ہے۔ مگر مسیح نے اسے پہلے تو کچھ جواب نہ دیا، اور پھر وہ اس کے شاگردوں کے پاس گئی اور ان سے عرض کرنے لگی، ان سے درخواست کرنے لگی، لیکن پھر بھی اسے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اور پھر مسیح خداوند نے اسے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لکھا ہے مگر اس عورت نے جا کر مسیح کو سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ لیکن مسیح نے اسے کیا جواب دیا؟ مسیح نے اسے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ تو یہاں پر اس کنانی عورت، غیر یہودی عورت کے لیے مسیح نے کتوں کا لفظ استعمال کیا کہ یہ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے۔ تو بھی اس عورت نے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور اس نے آگے سے جواب دیا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر مسیح نے اس کے ایمان کی تعریف کی اور اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ تو یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند یہاں یہ امتیاز کرنا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمارا کلام، ہمارے سچے موتی، جس سے مراد خدا کا کلام ہے، جس سے مراد انجیل کا پیغام ہے، یہ خدا کا کلام جو قیمتی ہے، جو سونے کی مانند ہے، جو شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیرین ہے، یہ وہ موتی ہیں جن کی بابت مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ یہ کتوں کے آگے یا سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ تو اس میں ہمیں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں انجیل کا پیغام سنا رہے ہیں، ہم کس کی نشاندہی کر رہے ہیں، ہم کس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ہمیں اس میں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے، تمیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اعمال کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 6 آیت میں جب پولس رسول اتھینے کے علاقے میں کرنتھس کے لوگوں کو وہ تعلیم دیتا ہے، وہاں پر وہ منادی کرتا ہے، تو انہوں نے پولس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف اور خدا کے کلام کے خلاف کفر بکا، اور تب پولس نے کہا کہ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور اس نے کہا کہ تمہارا خون تمہاری گردن پر، اب سے میں غیر قوموں کی طرف جاؤں گا۔ تو جو شخص جو اس کلام کو قبول نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں ہم یہ موتی ان کے آگے نہ ڈالیں۔ اور اسی سبب سے مجھے اور آپ کو اس بات میں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مثال پرانے عہد نامے سے بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں ایک شخص ہے جس کا نام نابال ہے۔ یہ نابال جس کے پاس داؤد نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ میرے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، لیکن یہ وہ شخص تھا جو کہ خبیث آدمی تھا، جس کی بابت 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ ایسا خبیث آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ تو جو شخص کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے آگے ہم اپنے موتی کیسے ڈال دیں؟ لہٰذا آج کے اس سبق سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پہلے اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ہی پیمانے سے ناپنے کی ضرورت ہے۔ ہم تنقید برائے تنقید نہ کریں بلکہ تنقید برائے اصلاح کریں۔ اور مسیح خداوند نے آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم عیب جوئی نہ کریں،
ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی عیب جوئی کی جائے، اور اگر ہم کسی عیب کی نشاندہی کریں تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور اگر ہم کسی کی اصلاح کریں تو اصلاح جو ہے وہ اصلاح ہی کے لیے ہو، وہ تنقید نہ ہو، وہ کسی کو حقیر بنانے یا جاننے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ کسی کی بھلائی، ترقی، سلامتی اور اس کی تعمیر کے لیے ہو۔ اس لیے یہ کہ پیمانہ ایک ہی ہے، اسی پیمانے سے میرا بھی حساب کیا جائے گا، اسی پیمانے سے آپ کا بھی حساب کیا جائے گا۔ تو جس پیمانے سے ہم ناپتے ہیں اسی پیمانے سے ہمیں بھی ناپا جائے گا۔ اور پھر آخری آیت میں مسیح خداوند نے یہ سکھایا کہ ہم انجیل کے پیغام کو، ہم ان سچے موتیوں کو سوروں کے آگے، ایسے شخص کے آگے جو خبیث ہو، جو ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو شخص، جو قوم، جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کو پلٹ کر روندنا ہے، ان کے آگے ہم اپنے موتی نہ ڈالیں، ان کی اصلاح ہم نہ کریں، ان کو ہم ان کی غلطی بتائیں گے تو وہ اور زیادہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو شخص لکھا ہے جیسے صادق کی اگر ہم تنبیہ کریں گے، صادق کو ہم نصیحت کریں گے تو وہ اور دنا ہو جائے گا، لیکن جو شخص اپنی اصلاح، اپنی تربیت نہیں چاہتا تو ہم ایسے شخص کی اصلاح نہیں کر سکتے جو اس کلام کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگی پر غور کریں اور اس بات کا ہم اپنی زندگی میں دھیان رکھیں کہ میں اور آپ جب بھی کسی کی عیب، کسی کی غلطی، کسی کا نقص دیکھیں تو ہم پہلے اپنی اصلاح کریں اور خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے ہم اصلاح کریں، اور وہ ہماری اصلاح کسی کی تعمیر، ترقی، سلامتی اور خدا کے کلام میں مضبوط ہونے کا باعث بنے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے سبق سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور خداوند نے چاہا تو ہم پھر ٹھہرائے ہوئے وقت پر ہم ملیں گے، اور میں اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرا ہوگا۔ ہماری یہ اسباق آپ کے ایمان کی بڑھوتی کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں المسیح کی تعلیمات کو لاگو کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے اور بھائی آصف کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے کے ساتھ تمہارے واسطے بھی ناپا جائے گا۔ آپ نے اس پروگرام سے اس آیت کے حوالے سے کیا سیکھا؟ متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی پہلی 6 آیات کو پڑھ کر جواب دیں۔ سوال نمبر 2، یسوع مسیح نے ہمیں کس قسم کا دعوت نامہ دیا ہے؟ پروگرام کو دوبارہ دیکھیے اور پھر جواب دیں۔ سوال نمبر 3، کیا ہمیں لوگوں کی عدالت کرنی چاہیے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آپ نے آج کی اس قسط سے کیا سیکھا؟ جواب دیجیے۔ سوال نمبر 4، حضرت پولس رسول نے ہر کسی کو ایک جیسی بات کیوں نہ بتائی؟ کرنتھیوں کے نام ان کے پہلے خط اس کے 9ویں باب کو پڑھ کر تفصیل سے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 5، مقدس پولس رسول نے پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں تیموتھیوس کو کیا ہدایت دیں؟ تفصیل سے لکھیں۔